आज के एक टॉपिक में हम डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिंपल कम्युनिकेशन की तरह ही है, लेकिन इसको हम बियॉन्ड द बॉर्डर्स के ज़ुमरे में डालते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन अक्रॉस द फ्रंटियर्स और अक्रॉस द बॉर्डर्स करते हैं तो ऐसी कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, इसको हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसको किया जाता है, इसके लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो मैस मीडिया या जो डिप्लोमेसी होती है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी जो हम सोशल मीडिया के थ्रू अक्रॉस द बॉर्डर अपने दोस्तों, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ कैरीड आउट बियॉन्ड द बॉर्डर्स। ठीक है, जो कि फ्रंटियर्स को हम बीच में नहीं लाते, हम उसको जो है ना इंटरनेशनली करते हैं। अब आते हैं कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की जो एप्लीकेशन है, यानी इसको हम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में कैसे यूज़ करते हैं या मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किस तरह करती है, हमने ये पढ़ना है। ठीक है, चूँकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है तो हम वेरियस पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे और इसके डायमेंशंस पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स के लिए। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्टडीज़ के हवाले से पढ़ते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्टडीज़ में इसकी जो एप्लीकेशन है, यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को किस तरह मीडिया साइंसेज में यूज़ किया जाता है। चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बुनियाद डली ही है आईटी के साथ, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी जो जो एडवांस होती गई, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की जो बुनियाद है वो डलती गई, यानी आईटी के साथ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्ट रिलेशन है इसका। तो मीडिया साइंसेज में चूँकि हमारा काम ही जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग और आइडियाज़ को शेयर करना है, तो जब इसको इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मैस मीडिया टूल्स, लाइक आप टीवी ले लें, आप इंटरनेट ले लें, आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ले लें, तो जब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वजूद में आती है। अगर देखें तो लाइक अगर आप फर्दर जाएं और ये देखें कि ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग या जो जर्नलिज़म की प्रैक्टिसेस है, आप टीवी में देखते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, तो ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग, न्यूज़ गैदरिंग, टॉक शोज़, टीवी ड्रामा, फिल्म, ये टाइप जितनी भी चीज़ हैं जहाँ पे आपके आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं इंटरनेशनली, आप बीबीसी को देख रहे हैं या जियो को किसी और दुनिया, किसी और मुल्क में देखा जा रहा है और उनको आइडियाज़ मिल रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन हो रही हैं, उनको मैसेजेस मिल रहे हैं, का मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रही है। सही है। जिस तरह ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग है, जर्नलिस्ट यूज़ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टू रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इवेंट्स, यानी बीबीसी का अगर कोई नुमाइंदा यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है तो वो ग्लोबल एक इवेंट है। या मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको रिपोर्ट किया गया और जिसको दिखाया गया बीबीसी या सीएनएन या किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हम कहेंगे कि जब आप ग्लोबली न्यूज़ को गैदर करते हो और उसको ब्रॉडकास्ट करते हो तो हम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो आईसी का यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की जो एप्लीकेशन है वो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, हम ड्रामास की सूरत में देख सकते हैं, हम फिल्म की सूरत में देख सकते हैं। और ये जो क्रॉस कल्चरल जर्नलिज़म है, जर्नलिज़म की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, यानी कल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, या फिर इसके ज़ुमरे में हम कल्चर की आगे फर्दर कल्चरल स्टडीज़ में बात करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जितने भी हमारे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर वो हमारी मीडिया साइंसेस के थ्रू ही होती हैं, क्योंकि मैस मीडिया इसका एक टूल है, इसके थ्रू ही की जाती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मैस कम्युनिकेशन का दखल या मैस कम्युनिकेशन में आईसी का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है
کہ آپ گلوبلی اپنے ریلیشنز مختلف ممالک کے ساتھ، یا گلوبلی اپنے ریلیشن انڈیویجول بندہ بھی اگر تو اپنے ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا ہی سہارا لے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم ملکوں کی بات کریں، انٹرنیشنل ریلیشنز آپ نے نام سنا ہوگا، آتا ہے ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. جب آپ اپنے روابط، اپنے تعلقات بڑھاتے ہو تو وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ ڈائیلاگس کی صورت میں، وہ ایم او یوز کی صورت میں، وہ ٹریڈ کی صورت میں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی صورت میں ریلیشنز آپ کی بڑھتی ہیں. آپ ایڈز دیتے ہو، وہ آپ کو ایڈز دیتے ہیں. آپ مختلف صورتوں میں ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرح ہوتی ہے؟ یہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی ہوتی ہیں. ڈائیلاگس کرنا، ای میلز اور میسیجز کرنا، کالز کرنا، سیٹنگز کرنا، بیٹھنا، یہ تمام چیزیں یہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے زمرے میں آتی ہیں. تو میڈیا سائنسز میں یعنی نیوز اور اس کی صورت میں آپ کا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی اپلیکیشن ہے. انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم جو ہے نا، انٹرنیشنل ریلیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بھی طریقہ کار ہم یوز کرتے ہیں، وہ سارے طریقہ کار انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلچرل اسٹڈیز. کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا. ہم نے پہلے ہی کلاس میں جب ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ہم نے یہ پڑھا کہ کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کمیونیکیشن جو انٹرنیشنل ہے وہ کی جاتی ہے. اور ہم نے اس کے ایگزامپلز میں مختلف کلچر جو ہمارے میڈیا یا چینلز پہ یا ٹی وی چینلز پہ دکھائی دیتے ہیں، وہ ڈراماز کی صورت میں یا میوزک کی صورت میں ہمارے پاس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو کلچر کو انڈرسٹینڈ کر، تو کلچرل اسٹڈیز میں بھی جو ہے نا اس کا بڑا دخل ہے. کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے مختلف ممالک کے، مختلف سوسائٹیز کے. اور پھر اس کی پریزرونس ہے کہ وہ ہمیں، اگر آپ نے تھوڑا سا دیکھا کلچرل اسٹڈیز میں کیا ہوتا ہے، پرانے جو آپ کے کلچرز ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو چنگیز خان ہے یا جو منگولینز ہیں ان کا کیا کلچر تھا؟ یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی آ سکتی. کلچرل اسٹڈیز میں وہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کا کلچر تھا، اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح کا کلچر رکھا جاتا ہے. یہ جس طرح ہم ہمارے اپنے ہمارے جو ہاں جی ایگزیکٹلی جتنے بھی ہمارے نئے پرانے جتنے بھی کلچرز ہیں، گندھارا آرٹس وغیرہ، یہ سارا کچھ ہمارے اپنے میوزیم میں جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ کیسے ہمیں پتہ چلی ہیں؟ کلچر کا پتہ چلنا یا اس کی جو سمجھ ہے، اس کے لیے بھی سہارا لیا جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا. ٹھیک ہے. آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ بھائی یہ ہمارا کلچر ہے ان دا فارم آف ٹی وی ڈراماز، ان دا فارم آف سم کائنڈ آف ڈاکیومنٹریز یا نیوز رپورٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو آپ کچھ موویز چلاتے ہو یا نیٹ فلیکس وغیرہ جس طرح آج کل کے دور میں ہو رہا ہے. تو کلچر کو پروموٹ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی پریزرونس، یہ ساری چیزوں میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی بھی اپلیکیشن ہے. یعنی اس کو یوز کر کے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. بزنس اور اکنامکس میں کہ گلوبل مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس نیگوسیشنس میں یوز کیا جاتا ہے. گلوبل مارکیٹنگ میں کیسے کہ بھئی انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہیلپس businesses tailor their marketing strategies for different cultures, languages and regions. مختلف گلوبل مارکیٹنگ کیا ہے؟ مارکیٹنگ بھی ہمارے اگر آپ دیکھ لیں تو میڈیا سائنسز کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے؟ کوئی آپ ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ چلاتے ہو میڈیا چینلز پہ، یا پھر آپ نیوز پیپرز کا سہارا لیتے ہو، یا پھر سائن بورڈز وغیرہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو گلوبلی کرتے ہو، آپ اپنے آئیڈیاز کو یا جو آپ کے اسٹریٹجیز ہیں مختلف کلچر کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی ہیں، یا مختلف لینگویجز اور ریجنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح گلوبل مارکیٹ میں آپ نے سروائیو کرنا ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا
سہارا لیا جاتا ہے۔ ایک بہترین کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کون سی اچھی اسٹریٹجی ہوگی جو ایک خاص کلچر میں آپ جا کے اپنے پروڈکٹس کی یا آپ جا کے مارکیٹنگ کر سکتے ہو، تو آپ نے پہلے اس کلچر کو سمجھنا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ایک اچھی افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ گلوبلی کام کر رہے ہیں تو آپ ایک اچھی جو ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن اسٹریٹجی بناؤ گے تو ہی جا کے آپ سروائیو کر سکتے ہو گلوبل مارکیٹ میں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی پروفیشنلز کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا استعمال کر کے پروجیکٹس کی کولابریشن پہ بات کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں شیئر ایکسپرٹیز اینڈ سالو گلوبل ٹیکنالوجی چیلنجز۔ جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے، اگر میں اگزامپل دوں چیٹ جی پی ٹی کا، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے آئی ٹی کے جو پروجیکٹس ہیں یا جو آپ کے نیو چیلنجز ہیں، آپ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے استعمال سے لوگوں کو بتاتے ہو گلوبلی۔ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں آپ ان کو کلیکٹ کرتے ہو یا اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہو آئی ٹی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ بھائی فلاں ٹائم میں کیا کچھ ہوا تھا یا آپ کیا کرنے والے ہیں۔ ہمیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی ٹیکنالوجی کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں دنیا میں یا فلاں ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کولیبریشن کہ ہم دوسرے ممالک کو یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں کہ بھئی سائبر تھریٹس کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے نا کوآرڈینیٹ کر کے اس کو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن ان تمام تھریٹس کو رسپونڈ یا ان تمام تھریٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ملک یا کوئی بھی ایک ایکسپرٹ آپ کو وارن کر سکتا ہے کہ یہ مسئلے آپ کو ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو اوور کم کریں یا اس سے بچیں۔ پبلک ہیلتھ میں اس کا استعمال جس طرح ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس کووڈ-19 گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی کووڈ-19 کیا ہے، اس سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اور جتنے بھی کرائسز ہیلتھ سے ریلیٹڈ آتی ہیں، جتنے بھی ایشوز ہوتی ہیں، جتنے بھی ایپیڈیمک ہے یا پینڈیمکس ہیں، اس سے ملتی جلتی ساری انفارمیشن وہ آپ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو لوگوں کو بتاتے ہو، لوگوں کو اویئر کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو کہ بھئی یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی۔ تو ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن اور اویئرنیس اور یہ تمام جو ہے نا ساری چیزیں ڈسیمینیٹ کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل اسٹڈیز میں ہم نے کلائمیٹ چینج کا ایک ایگزامپل دیا تھا کہ کلائمیٹ چینج جس میں آپ کے ارتھ کویکس آتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، گلوبل وارمنگ وغیرہ وغیرہ، اس سے ملتی جلتی اویئرنیس ریلیٹڈ انفارمیشن یا اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا، اس میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا دخل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر فیلڈ کو اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی اپلیکیشن ہے ہر فیلڈ میں آلموسٹ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آئی ٹی اور میس کمیونیکیشن کا بہت بڑا دخل ہے۔ آئی ٹی کے ساتھ اس کی بنیاد ڈلی ہے اور میس کمیونیکیشن نے اس کو مزید بوسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی جو ہے نا ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے، اتنا ہی اس میں جو ہے یعنی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو فروغ ملتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ٹی کے ساتھ میس کمیونیکیشن کے ٹولز یعنی میس میڈیا کے ٹولز کو فروغ ملا، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو ایونچولی فروغ ملا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج یعنی انوائرمنٹل اسٹڈیز میں اس طرح کے یعنی کلائمیٹ ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے شیئرنگ وہ آئی سی کے تھرو ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں اس کی کیا اپلیکیشن ہے؟ پالیسیز چینجز جو ہیں آن دا گلوبل اسٹیج، انگیجنگ ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ گورنمنٹس، پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکل سٹانسز، اور یہ جو پالیسیز بنانا، پولیٹیکل سینیریو کو کس طرح چینج کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اس میں بھی جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا۔ تو پولیٹیکل سائنس میں ڈپلومیٹک کمیونیکیشن آتی ہیں،
پولیٹیکل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین کنٹریز، آپ وہ مختلف میتھڈس کو یوز کر کے اور مختلف طریقے یوز کر کے ڈپلومیٹک جو آپ کے ریلیشن ہے اس کو فروغ دیتے ہو، اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔